بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، کوئی مانے یا نہ مانے، عمران کی رہائی تیار۔ اب یہ کیا مسئلہ ہے، اس کی میں آپ کو تحقیقات کر کے باقاعدہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہے کیا۔ بہت کچھ میں نے دائیں بائیں دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد بات کر رہا ہوں۔ زلفی بخاری کا آکسفورڈ یونیورسٹی کو قانونی نوٹس، اور چیف جسٹس سے 6 ججز کی ملاقات۔ اچھا، سرکاری جو احتجاجیوں کو انعام کی بارش، ان پر انعام کی بارش ہو گئی، اور سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا۔ ان تمام چیزوں پہ آپ سے گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ کوئی مانے یا نہ مانے، عمران کی رہائی تیاری۔ میں نے پہلے بھی کہا، کل بھی کہا، آج بھی کہا کہ معاملات ایسے نہیں نظر آ رہے۔ عمران تو خاموش ہو چکے ہیں، نہ وہ ڈائس پہ جا کے بول رہے ہیں، نہ وہ کسی وکیل سے بات کر رہے ہیں، نہ کوئی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو وہ ایک سکتے کی حالت میں سمجھ لیں، یا چپ سادھ لی انہوں نے، یا چپ کا روزہ رکھ لیا، جو بھی کہہ لیں، آپ کو جو اچھا لفظ لگے وہ ان کے لیے کر لیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ ایسا ہو جاتا ہے، قید تنہائی کے بعد پھر معاملات جو ہے قید ہوتی ہے۔ جتنا مرضی آدمی دلیر ہو، ان کی عمر کا بھی تقاضا بھی ہے، سب کو، لیکن وہ سپر فٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چھوٹی موٹی بات، دانت میں درد یا کان میں درد یا کوئی اور، یہ تو چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا، لیکن جتنے ان کے چاہنے والے ہیں، وہ یہ بھی نہیں کہتے دروغ بگردن راوی یا بقول شخص سے کہ جناب تیاری ہو گئی، بس وہ آ رہے ہیں۔ جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ وہ امریکن گئے اڈیالہ جیل سے، شور مچ گیا پورے پاکستان میں، سوشل میڈیا پہ۔ بریگیڈ نے کہا جناب پہنچ گئے نے جناب، الیکشن ہون تو پہلے امریکہ تو انہوں نے ہو جانی ہے ضمانت۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، ابھی بھی ایسے حالات نہیں لگ رہے، بلکہ ان کے لیے مشکلات بڑھتی لگ رہی ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، جو نظر آ رہا ہے وہ بات ہم کرتے ہیں۔ پہلی بات بتائی آپ کو کہ جنرل فیض حمید کا جو کورٹ مارشل ہو رہا ہے، اس میں کچھ چیزیں ایسی آئی ہیں، یہ سرکاری ذرائع کا مطابق۔ کل کیا ہوتا ہے اس کا نہیں پتہ، نجومی نہیں ہے ہم، اور نہ ہم پیشن گوئی کر سکتے ہیں، نہ ستاروں کی چال جانتے ہیں، لیکن جو لوگ ستاروں کی چال جانتے ہیں وہ بھی یہی کریں۔ کبھی عمران کے مشکل حالات ہیں، وقت ان کے حق میں نہیں جا رہا، لہٰذا ابھی ان کو مشکلات کاٹنی پڑے گی۔ تو لیکن جتنے ان کے چاہنے والے، جتنے ان کے پیارے ہیں، کیونکہ ایک مقبول لیڈر ہے، تو وہ سب یہی کہہ رہے کہ جناب تمہیں پتہ ہی نہیں خاموش کیوں ہے، وہ دن گل ہو گئی ہے، سب کچھ ہو گیا۔ اور کہتا ہے، منت ترلا کر کے کہتا ہے کہ تو چپ کر جا، بس تینوں ابھی چھڑن لگے ہیں۔ ویسے تو وہ مختلف معاہدوں کے تحت ان کو آفر کی گئی تھی، یہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے، لیکن وہ چھوٹے گیٹ سے سر جھکا کے نہیں نکلنا چاہتے، وہ سر اٹھا کے نکلنا چاہتے، بڑا گیٹ کھلے اور پھر عمران ہو جائے پورے پاکستان میں، اور لاکھوں لوگ ان کا استقبال کریں، وہ یہ چاہتے ہیں۔ اس لیے ابھی دیر ہو رہی ہے، لہذا وہ زمین و آسمان کے قلابے کر رہے ہیں کہ دیکھیں بشرا کیوں کیسے رہا ہو گئی، بشرا بی بی کیسے آ گئی، ان کی بہنیں کیسے آ گئی۔ اب دیکھیں ان کی ایک اور بہن آ گئی، روزینہ کی روبینہ جو بھی ہیں نیازی، وہ بھی آ گئی۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ زلفی بخاری نے زبردستی عمران خان کو آکسفورڈ کے الیکشن میں پھنسایا۔ یہ بدنامی کے سوا کچھ نہیں ہوا، وہ کیا تھا اس کا، اگر جیت بھی جائیں الیکشن تو کیا کر لیں گے، اس کا کیا مسئلہ تھا۔ اب اپنا نظریہ ہے نا، تو آپ کا کیا نظریہ ہے، آپ کس طرح اس چیز کو دیکھ رہے ہیں ان حالات کو، لیکن ہم ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، تو فی الحال حالات ان کے حق میں نہیں ہیں۔ حالات بنتے کو دیر نہیں لگتی، یا نواز شریف اٹک جیل میں تھے اور لمبی عمر، مطلب سزائے موت سمجھ لے یا سزائے عمر کیسے سمجھ لے، جب طیارہ اغوا کیس میں تھے تو کیسا طیارہ آیا، اور طیارہ انہیں لے کے سعودی عرب چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ اس سرزمین پر جہاں ہم اور آپ ہر کلمہ گو جانے کے لیے ترستا ہے۔ تو اس کا غیب کا علم تو اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح ان کے لیے کب پھر دوسری دفعہ بھی ہوا، پھر وہ قید میں تھے جب عمران خان کے دور میں بیمار ہوئے، یا بیماری کا بہانہ کیا، جو بھی تھا، وہ سارے چیز کے حکومتی وزراء نے کہا، ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا جی بہت بری حالت ہے، ریکارڈ بہت خراب ہے اس کا، لہٰذا انہیں بھیج دو۔ جیسے ہی وہ جہاز چڑھے تو کہتے نہیں جی ڈرامہ سی۔ تو اسی طرح یہاں بھی
وہ آپ نے تاجر چین گیا تھا تو آپ نے کہانی سنی ہوگی بچپن میں کہ وہ ایک طوطے کو جا کے اس نے پیغام دیا اور طوطا جو تھا وہ بے ہوش ہو گیا پنجرے کے اندر، اور پھر انہیں نکال کے باہر پھینکا تو اٹھ کے وہ دوڑ گیا، اڑ گیا۔ تو یہ بالکل اسی طرح کسی وقت بھی کسی بھی کو ہوش آ سکتا ہے، کسی وقت بھی کوئی تاریں مل سکتی ہیں کہیں، کیوں کہ چودھری شجاعت کو یاد رکھیں۔ چودھری شجاعت کہتے ہیں اچھے برے حالات میں، سیاسی دور میں تعلقات پس پردہ ہوتے ہیں، رابطے ہوتے ہیں، کس سے؟ اسٹیبلشمنٹ سے۔ اچھا، اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، تبھی تو اسٹیبلشمنٹ موجودہ دور میں بار بار کہہ رہی ہے ہم سے کوئی مذاکرات نہ کرے، ہم سے کوئی مذاکرات نہ کرے، مذاکرات کرنے تو سیاستدانوں سے کرے، سیاسی پارٹیوں سے کرے، ہم سیاست سے دور ہیں۔ اس مطلب کتنے نہ کتنے کوئی گل ہے نا، تو اس لیے وہ بار بار وضاحتیں کرتے ہیں، ورنہ بار بار وضاحتیں کی ضرورت کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کو کیا ضرورت ہے؟ ان کا کیا عمل دخل ہے سیاست میں؟ جب جمہوری حکومت موجود ہے، پارلیمنٹ موجود ہے، سب کچھ ہے، تو پھر کیوں نہیں؟ لیکن وہ بار بار کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ کتنے نہ کتنے ٹلی کھڑک دی ہے۔ اب یہ معاملات ایسے ہیں کہ ابھی ایسا نہیں ہے، یہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں، اور جھوٹ کو اتنا بول رہے ہیں کہ وہ سچ ثابت ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو رہا۔ زلفی بخاری صاحب نے قانونی نوٹس بھیجا اور ساتھ میں دھمکی دی ہے کہ جناب اگر آپ نے صحیح جواب نہ دیا اس کا تو پھر لندن کی کورٹ میں آپ کو آ کے حاضری دینی پڑے گی، ہم کیس کریں گے آپ پہ۔ اب کیا نکلتا ہے اس میں؟ کچھ نکلے نہ نکلے، خبروں کا عنوان تو بھریں گے نا، زلفی بخاری بھی اور عمران خان بھی۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ جناب وہ آن رہیں گے، سب سے بڑا ان کا ہتھیار سوشل میڈیا ہے۔ اب اگلی بات کرتے ہیں، اگلی بات یہ کرتے ہیں کہ ایک ملاقات کہتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے ہوئی، یعنی یحییٰ آفریدی سے۔ 6 ججز کی، کون سے 6 ججز؟ جنہوں نے خط لکھا تھا، جنہوں نے بغاوت کی تھی، جنہوں نے عامر فاروق کے خلاف شکایت کی تھی اور مختلف ایجنسیوں کے خلاف شکایت کی تھی کہ ہمیں مداخلت کی جا رہی ہے، ہمارے فیصلے چینج کرائے جا رہے ہیں، یہ وہ۔ تو انہوں نے ملاقات، اچھا کسی کو پورے اسلام آباد کو چھان لیا چھنی سے، یہ نہیں پتہ لگا یہ ملاقات ان کے گھر پہ ہوئی، یہ ملاقات کورٹ میں ہوئی، یہ ملاقات کہاں ہوئی، کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ لیکن جناب بس ملاقات ہوئی اور فیصلہ ہو گیا، اور یہ جو اجلاس بلایا سپریم جوڈیشل کونسل کا، اس میں 2 ریفرنس ہوں گے، ایک ہوگا چیف الیکشن کمیشن کے خلاف سکندر راجہ کے خلاف، دوسرا ہوگا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ یعنی عامر فاروق صاحب کے خلاف۔ تو اب یہ ان لوگوں کا خیال ہے، لیکن یہ ابھی تک افواہ ہے۔ چونکہ چیف جسٹس نے پہلا اجلاس سپریم جوڈیشل کونسل کا بلا لیا، تو وہاں ریفرنسز تو بہت ہیں، ان 6 ججز کے خلاف بھی ریفرنسز ہیں۔ تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں، لیکن اندازے یہ لگایا جا رہا ہے کہ جناب بس انہوں نے اجلاس بلایا اور پہلے جو 2 کام ہوں گے، ایک چیف جسٹس کے خلاف ہوگا، ایک چیف الیکشن کمیشن کے خلاف۔ ریفرنس جو ہے وہ ان پہ سنیں گے اور جناب پھر سمجھ لو کہ فیصلہ تو انہوں نے حق سے آئے گا۔ جو لوگ شور مچا رہے ہیں وہ یہی کہیں گے ہمارے حق میں آ جائے گا، تو ایڈا آسان نہیں۔ یحییٰ آفریدی آئین اور قانون کے مطابق چلنے والے اور کتاب کو دیکھ کے چلنے والے، لہٰذا ان سے اس قسم کی بات نہ سوچے کوئی کہ کسی کو وہ گڈ ٹو سی یو کہیں گے یا کہیں گے آپ کو مل کے بڑی خوشی ہوئی، ایسا نہیں کہیں گے۔ وہ بہت کم بولتے ہیں، ان کے فیصلے بولتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے وہی ساری چیز۔ اب گنڈا پور صاحب کا کارنامہ دیکھیں۔ گنڈا پور صاحب نے جن لوگوں میں احتجاج کے ساتھ آئے تھے، اسلام آباد پہ چڑھائی کی تھی ان کے قافلے کے ساتھ، وہ جب اٹک جیل سے رہا ہوئے تو ان کا سی ایم ہاؤس میں استقبال کیا گیا، یہاں تک کہ 1122 ریسکیو 1122 کے عملے کو بھی بلایا گیا، ان پہ گلپاشی کی گئی، ان کو جناب ان کے حق میں نعرے لگائے گئے، ان کو 1 ماہ کی تنخواہ دی گئی۔ دنیا کے کسی کونے میں اس روایت کو نہیں ہے جو اس روایت کو انہی نے جنم دیا کہ آپ وفاق پر چڑھائی کرنے جا رہے ہیں، آپ احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں، احتجاجی مظاہرے میں آپ سرکاری ملازمین کو شامل ہی نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی کسی کی حکومت بھی ہو، لیکن یہاں جو شامل ہوئے ہیں ان کو انعام دیا جا رہا ہے، 1 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ دی جا رہی ہے، 1 وظیفہ بطور یا انعام بطور، اور 1 ماہ کی چھٹیاں بھی، جاؤ ریسٹ کرو تو قید کٹ کے آئے ہو۔ تو ایک نئی مثال قائم ہوئی، اور دیکھیں اس کا پھر رزلٹ کیا نکلے گا، آپ خود سوچ لیں۔ دفاتر سے سرکاری لوگوں کو سیاسی جلوسوں میں جانا منع ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک نیا کام شروع ہو گیا۔ اب یہ کیا مسئلے مسائل کس طرح حل ہوں گے کسی کو نہیں پتہ، نہ کسی کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس سے 6 ججز نے کہاں ملاقاتیں کی، نہ کسی کو یہ پتہ ہے کہ جناب سرکاری جو لوگ آئے تھے، اور ایک ایسا صوبہ جہاں فنڈز کی کمی ہے وہاں جناب تنخواہیں لٹائی جا رہی ہیں۔ تو یہ عجیب و غریب سلسلہ ہے۔
اب لوگ اپنے مطلب کی بات کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو ریٹنگ کے لیے یا مقصد سیدھے سے ڈالروں کی بارش کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں. تو جھوٹ نہیں، سچ ہی ہے. جس وقت عمران خان کے حق میں کوئی موسم بنا نا، حالات بدلے، تو آپ کو پتہ بھی نہیں لگنا. یہ جتنے اندازے لگائے جا رہے ہیں یہ سب غلط ہے. لیکن وہ اندازہ جس کا میں کہہ رہا ہوں کہ جس وقت ان کے قسمت کے ستارے نے زور لگایا تو آپ کو پتہ بھی لگا کس وقت یہ رہا ہوئے، کس وقت یہ امریکہ چلے گئے یا لندن چلے گئے. یہ ساری باتیں کہ نہیں جائے گا، ڈٹ گیا فلانا، یہ نہیں. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ زندگی قدرت کا ایک حسین تحفہ ہے، اور زندگی کو بچانا جو ہے اس کے اپنے مالک جس کا جو کیئر ٹیکر ہے اس کا فکر ہے. تو فکر مند ہیں لوگ، معاملات چل رہے ہیں، لیکن ایسے بھی نہیں کہ جناب واٹتے پہ یہ رہائی ابھی نہیں ہے. اور لیکن جب حالات بنیں گے تو ماضی کی طرح بنیں گے. جس طرح 2 دفعہ نواز شریف یعنی کال کوٹری تک پہنچ کے بھی سیدھے باہر گئے، تو ایک دفعہ عمران خان بھی جا سکتا ہے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو لوگ زبردستی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ویسے نہیں ہوگا. ڈٹ گیا، کھڑا ہے، 25 کروڑ عوام کے لیے کھڑا ہے، حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہے. یہ نعرے سیاسی جلسوں میں اچھے لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں کچھ اور ہوتے ہیں. اس وقت تک اتنا ہی. پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.